الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موت. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، لا يذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک دنیا پر ایک ایسا دن نہ آئے، لا يدری القاتل فیما قتل، نہ قاتل کو پتا ہے کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے، ولا المقتول فیما قتل، نہ مقتول جانتا ہے کہ میری جان کیوں لی گئی ہے۔ قاتل اور مقتول، مارنے والا مرنے والا، دونوں بے خبر ہیں۔ مرنے والے کو نہیں پتا کہ میرا کیا جرم ہے، مارنے والے کو نہیں پتا میرا کیا مقصد ہے۔ فقیل کیف یکون ذلک، اللہ کے نبی یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور آج یہ معاشرے پہ نظر دوڑا لیجئے تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ گھر سے انسان سبزی لینے کے لیے، گھر کی ضروریات لینے کے لیے نکلتا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا کہ میں واپس اپنے گھر والوں کے پاس صحیح سلامت پہنچوں گا یا نہیں۔ خودکش حملے، بمبارمنٹ، ڈرون حملے، مختلف ملکوں کی دوسرے ملکوں کے اوپر چڑھائی، تو خون انسان کا پانی سے زیادہ سستا ہے۔ ایک انسان سائیکل میں بم فٹ کر کے چلا جاتا ہے، گاڑی میں بم فٹ کر کے چلا جاتا ہے، اب اس کی دشمنی کسی اور سے ہے، مقصد کسی ایک دشمن کو مارنا ہے، لیکن جس مارکیٹ میں، جس بازار کے اندر وہ یہ اسلحہ، یہ بارود چھپا کر جاتا ہے، اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ اور مر جاتے ہیں۔ نہ مارنے والے کو پتا ہے میں نے کیوں مارے ہیں، نہ مرنے والوں کو پتا ہے ہم کیوں مرے ہیں۔ یہ اندھا قتل ہے، اور اس کی خبر امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ ہو، یہ شدید قتل نہ ہو۔ اللہ سے ڈریے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھانے والوں، انسان کا خون بہت قیمتی ہے۔ شریعت اسلامیہ تو یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون کو لیں۔ آپ کے سامنے کوئی چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے، کہ آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو؟ اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ حدود کا قیام آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ حدود کا قیام مسلمان ریاست کے ذمہ ہے۔ اور آج تو فتویٰ دینے والے بھی، مارنے والے بھی، مرنے والے بھی جاہلوں کا ٹولہ ہے۔
جنہیں کوئی پٹی پڑھا دی جائے اور وہ فوراً اٹھ کر تیار ہو جاتے ہیں کہ بس یہ واجب القتل ہے اور یہ واجب القتل ہے اور اس کا خون لینا جائز ہے، اس کی گردن کاٹ دینا جائز ہے، یہ ہمارے باپوں کے خلاف بولتا ہے، یہ ہماری درگاہوں کے خلاف بولتا ہے، اس کی زبان سے ہمارے دھندے بند ہوتے ہیں، مار دو۔ اہل توحید پر یہ قتل کے فتوے دینے والے، اللہ کی توحید کے وعدے کو بلند کرنے والوں کو گستاخ رسول قرار دے کر قتل کرنے والے، نہ قتل کرنے والوں کو پتا، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس دلیل ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اندھا قتل ہوگا، سینکڑوں کی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ مریں گے۔ جاپان کے اوپر جب ایٹمی حملہ ہوا کتنے لوگ مرے؟ یہ دنیا کی مختلف جنگیں انسانیت کے خلاف یہ جنگ، یہ اسلحہ جس سے انسان سیکنڈوں کے اندر لاکھوں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، یہ ان نشانیوں میں سے ہے کہ اندھا قتل ہوگا، نہ قاتل کو پتا ہے نہ مقتول کو پتا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی انسان کے دل سے امانت کا ختم ہو جانا۔ صحیح بخاری میں ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتری، پھر قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے امانت کی اہمیت قرآن اور سنت کے ذریعے پہچانی، اور آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا کہ جب امانت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے گی۔ انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، ان کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، ایک معمولی سا نشان ان کے دل میں رہے گا، وہ سوئیں گے، جب دوبارہ اٹھیں گے تو وہ نشان بھی اٹھا لیا جائے گا، اور بالکل ایک ایسا نشان رہ جائے گا جیسے دہتے ہوئے انگارے کو آپ اپنے پاؤں کے اوپر لڑکا دیں، اور اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے کنکر لیا، ایک پتھر لیا اور اپنے پاؤں پہ اسے گزار دیا، کہا اگر دہتا ہوا انگارہ پاؤں کے اوپر سے گزرے گا تو ایک چھالا پڑ جائے گا، جیسے چھالے کی جلد انتہائی کمزور ہوتی ہے، اتنا باریک سا نشان انسان کے دل کے اندر امانت کا باقی رہے گا۔ ایک وقت آئے گا لوگ خرید و فروخت کے لیے نکلیں گے، لیکن وہ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، کس سے خریدیں، کس سے سودا لیں، انہیں کوئی امانت والا نظر نہیں آئے گا۔ لوگ یہ تعریف تو کریں گے کہ فلاں بڑا بہادر ہے، فلاں بڑا عقل مند ہے، لیکن جس کی تعریف کی جائے گی اس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ آج یہی حالات نہیں ہے؟ دکاندار آپ کو 1000 یقین دلوالے یہ جاپانی 2 گھوڑا بوس کی ہے، یقین لگتا ہے چائنا کی ہے اور مہر انہوں نے خود لگائی بھی ہے۔ کوئی چیز لینے کے لیے مارکیٹ میں چلے جائیں، یقین ہی نہیں آتا یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہے بھی صحیح یا نہیں، کیونکہ جو امانت وہ دلوں سے اٹھا لی گئی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی، یہ مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو کر صرف دنیا کے چند پیسوں کی رونقیں آنکھوں کے اندر سج گئی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما، ایک اعرابی دیہاتی مسلمان آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، اپنی گفتگو جاری رکھی، اور جب آپ نے گفتگو پوری فرما لی کہا وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ دیہاتی مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ یہ قرآن حکیم امانت ہے، یہ اللہ کا دین امانت ہے۔ جب یہ اللہ کے دین کے نام پر اس دین کے دشمن آ کر بیٹھ جائیں تو امانت کو ضائع کر دیا۔ بظاہر داڑھی ہے، لباس ہے، اچھا ڈریس ہے، اور قرآن کی آیات ان کی آوازوں سے منہ سے نکل رہی ہے، لیکن ان کی پوری دعوت قبر پرستی کی دعوت ہے، قبروں پہ سجدوں کی دعوت ہے۔ وہ اپنے مریدوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں،
یہ توحید کی امانت کو انہوں نے برباد کر دیا. اور اسی طرح انسانی معاملات کے اندر جو امانتیں ہیں اس کو ضائع کرنے والے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. انسان کسی کو قرض دے، ادھار دے، 1000 ریال دیتے ہوئے اسے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں مہینے کے بعد واپس لوں گا، ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. امانت ختم ہو چکی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس دین کی سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ امانت ہوگی، اور جو چیز آخر وقت تک بچے گی وہ نماز ہوگی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلنا. اور آج اگر ماحول پہ نظر دوڑائیں، معاشرے پر نظر دوڑائیں، تو مسلمان معاشرہ کافروں کی تہذیب کے پیچھے دوڑ لگاتا ہوا، چھلانگیں بھرتا ہوا جا رہا ہے. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلے لوگوں کے راستے پر قدم با قدم چلنا شروع نہ کر دے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے لوگوں سے مراد کیا روم اور فارس والے؟ آپ نے فرمایا تو اور کون؟ روم و فارس، یہود و نصارہ، یہ نہیں تو اور کون؟ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا تتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر، تم ہاتھ کے برابر ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے، وذراعا بذراع، ان کی کوہنیوں کے برابر، ان کی بازوؤں کے برابر، یعنی قدم با قدم ان کے فٹ پرنٹ پہ چلو گے. تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی طریقوں کی اس طرح پوری پیروی کرو گے جس طرح بالشت کے برابر ہوتی ہے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی یہ عمل ضرور کرو گے. اور یہاں ہاتھ سے مراد ہاتھ بالشت اور سانڈے کے سوراخ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی مکمل اقتداء اور اندھی تقلید یہ تمہارا وطیرہ ہوگا. صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى قال فمن، اے اللہ کے نبی کیا سابقہ امتوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ کہا یہ نہیں تو اور کون ہے، یہ نہیں تو اور کون ہے. سالگرہ یہود و نصارہ کا طریقہ کیا مسلمان نہیں مناتے؟ مسلمان عوام تو منائے مولوی بنانے لگ گئے ہیں. عوام کہاں جائے گی بیچاری؟ کفار کے پروگراموں میں شامل ہونا، عوام کو تو ہم ڈراتے ہیں کہ نہ شامل ہو کرسمس میں، نہ شامل ہو دیوالی میں، لیکن اب تو اسلام کی طرف نسبت کرنے والی جماعتیں، ان کے بڑے اکابر، ان کے سربراہ کفار کے ان پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں. لباس یہود و نصارہ جیسا، شکل یہود و نصارہ جیسی، عادات یہود و نصارہ جیسی. آگے سے دیکھو اچھا والا بھائی لگتا ہے، نظر گھما کے دیکھو پیچھے سے ڈہن لگتی ہے، پوری چٹیا کی ہوئی ہے، پونی کی ہوئی ہے، یہ مسلمان ہے. صبح واک کرنے کے لیے ایک یہودی بھی نکل رہا ہے اور اس کے ساتھ کتا ہے، اور یہ بھی نکل رہا ہے اس کے ساتھ کتا ہے. یہ کتوں سے محبت کرنے والی قوم یہ مسلمان قوم ہے. ساز، گانے، باجے، آلات موسیقی جہاں یہود و نصارہ کے گھر میں بج رہے ہیں وہاں مسلمان کے گھر میں بج رہے ہیں. مسلمان کی بچیاں بے پردہ بے حیا ہو کر گھر سے نکل رہی ہے، ایک یہودی کی اور ایک عیسائی کی بچی بھی بے پردہ اور بے حیا ہو کر گھر سے نکل رہی ہے. شراب کی محفلیں یہاں بھی جمی ہے تو یہاں بھی شراب کی محفلیں جمی ہوئی ہیں. یہود و نصارہ کی اقتداء دین کے معاملات کے اندر اور دنیا کے معاملات کے اندر. دینی معاملات بھی ان سے لیے جائیں گے ان کے طریقے پر، جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کو اٹھایا اور اللہ کا بیٹا قرار دیا، ہمارے بھی اللہ کو، اللہ کے نبی کو اتنا بلند کریں گے کہ وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا قرار دے دیں گے. آپ نے فرمایا جب تک تم پچھلی امتوں کے پیچھے نہ چلو گے قیامت قائم نہیں ہوگی. اسی طرح لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، یعنی لونڈی ایسے بچے کو جنم دے گی جو اس کا آقا بنے گا. یہ اس طرح کے آزاد آدمی اپنی لونڈی سے ہم بستری کرے گا جس سے اس کو حمل قرار پائے گا، اور پھر وہ جو بچہ جو جنے گی وہ بچہ بڑا ہو کر اس کا مالک بنے گا، اور اس کی والدہ بدستور اس کی لونڈی رہے گی، اس کی مالکہ رہے، اس کی رعایا میں شامل ہوگی. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے
کہ بادشاہ لونڈیوں کے بطن سے پیدا ہوں گے اور وہ بادشاہ بھی ہوں گے اور والدہ اس کی رعایا اس کی لونڈی ہونے کی وجہ سے اس کے باپ کی لونڈی ہونے کی وجہ سے رعایا میں رہے گی۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تب قیامت کا انتظار کرنا۔ اسی طرح لباس پہننے والی جو بظاہر لباس پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، ان کا ظہور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ایسے جہنمی گروہ ہیں جنہیں میں ابھی تک نہیں دیکھ سکا، ان میں سے ایک گروہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، ان کے سر کے بال بکتی اونٹوں کی کوہانوں کی مانند ایک جانب ڈھلکے ہوں گے، یہ نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے بھی آئے گی۔ اللہ کے لیے اپنے گھر والوں پر، اپنے خانوادے پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر، ان کے لباس پر نظر دوڑائیے۔ وہ کس قسم کا لباس پہنتی ہیں؟ کیا اس ڈش انٹینا کی لعنت کی وجہ سے وہ یہود و نصارہ کی بیٹیوں کی طریقے پر چل رہی ہے؟ تو انہیں سمجھائیے تمہاری آئیڈیل یہ ٹیلی ویژن پر آ کر ناچنے والی کنجریاں نہیں ہیں، تمہاری آئیڈیل محمد کی بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے وفات سے پہلے اپنے شوہر سے کہا تھا علی جنازہ رات کو اٹھانا، کہا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ رات کو کیوں اٹھاؤں؟ کہا فاطمہ برداشت نہیں کرتی مرنے کے بعد اس کے کفن کی چادر پہ خیر آدمی کی نظر پڑ جائے۔ یہ تمہاری آئیڈیل ہے، یہ تمہاری بیٹیوں کی سردار ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کا منہج، اس کا راستہ، اس کا طریقہ، اس کی سیرت اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ۔ اپنے گھر سے ڈش انٹینوں کی لعنتوں کو ختم کر کے انہیں فاطمہ کی سیرت پہ، عائشہ کی سیرت پہ، حفصہ کی سیرت پہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی سیرت پہ چلائیے۔ یہ لباس پہننے والی جن کے گلے کھلے ہیں، بڑے بڑے گریبان، ہاف بازو، پہلے تو یہاں تک کی قمیضیں چلتی تھی، آج کل پنجابی چ کہنا چاہیے تھا ہاف موڈے کی قمیض چلن رہی ہے، یہاں تک چلتی تھی گزارا ہوتا تھا، تو کندھے اس میں نظر آنے لگ گئے ہیں۔ یہاں کا صرف ایک پٹی چھوٹی سی یہاں ہے اور اتنا سینہ، اس کے اوپر کوئی ڈریس نہیں ہے، بازوؤں پر کوئی ڈریس نہیں ہے، اور یہ اپنے گھر میں نوجوان بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا لباس ہے؟ نیٹ کے لباس لا کر اپنی بیویوں کو دینے والوں، چوڑی دار پجامے پہنانے والوں، اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والوں۔ ایک تو ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے جیسا چاہے لباس پہنے، بیوی اپنے خاوند کے لیے جائز ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس تم ان کے لباس۔ بیوی اپنے خاوند کے لیے جو مرضی ڈریس پہنے، لیکن دیور کے سامنے، جیٹ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، گھروں کے اندر رہتے ہوئے، اولاد کے سامنے، شادی بیاہ کے پروگراموں میں ایسا لباس جس میں آدھی آدھی بازویں ننگی ہیں، پنڈلیوں تک ان کے کپڑے اٹھے ہوئے ہیں، تنگ ڈریس ہے، پینٹ اور شرٹ پہنا کر ان کو یہ سمجھانے والوں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو انسان کو جاہل بنا دیتی ہے، اور وہ دنیا کے معاملے میں جاہل نہیں ہوتا، جنت کے معاملے میں جاہل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جہنمی گروہوں میں سے ایک گروہ ایسی عورتیں جو لباس پہنیں گی بظاہر لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔ اسی طرح برہنہ پا، ننگے بدن، چرواہوں کا بلند بلڈنگیں بنانا اور اس پہ فخر کرنا۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو ننگے قدم، ننگے جسم، فاقہ کشوں کو لوگوں کا سردار بنتے، تو سمجھ لینا کہ قیامت کے آثار اور علامات میں سے ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بھوکے ننگے اور فاقہ کش بکریوں والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا عرب۔ جب ان عربوں کو دیکھو جو بکریوں کے چرواہے، ننگے قدم اور
بلڈنگیں بنانے میں، عمارتیں کھڑی کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ خاص لوگوں کو سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ انسان سلام کرے گا جس کو پہچانتا ہوگا، حالانکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ سلام کرو جس کو جانتے ہو اور سلام کرو جس کو نہیں جانتے، اس کو بھی سلام کرو۔ ہاں، اس کو سلام نہیں کرنا جس کے مشرک ہونے کا کنفرم پتا ہو کہ یہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے، یہ درگاہوں کا طواف کرتا ہے، یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، جس کے مشرک ہونے کا، شرک اکبر میں مبتلا ہونے کا کنفرم علم ہو، اس کو سلام۔ لیکن جو باقی مسلمان ہیں، پہل کیجئے آپ جانتے ہیں یا وہ اجنبی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے، نام لے کر، ابن مسعود تم پر سلام ہو۔ ابن مسعود نے کہا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ مسجد میں داخل ہوں گے 2 رکعتیں ادا نہیں کریں گے۔ آج بھی اکثریت جاتی ہے نا مسجد میں، اور وہ جا کر بیٹھ جاتی ہے، سنتیں ادا نہیں کرتی۔ مسجد میں داخل ہوں گے 2 رکعتیں ادا نہیں کریں گے، اور انسان سلام اس کو کرے گا جس سے واقفیت ہوگی۔ تو آج کی نشانی ابن مسعود کہتے ہیں پوری ہو گئی، اس نے میرا نام لے کر سلام کیا۔ آپ کو پتا ہے یہ مسلمان ہے، اس کو سلام کیجئے، آپ کی اس سے دوستی ہو، تعلق ہو، واقفیت ہو۔ اکثر دیکھا ہوگا دوستوں کی محفل لگی ہوئی، 8-10 بندے بیٹھے ہوئے، لیکن جب سلام کرنے والا پاس سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے جس سے اس کی دوستی ہے، شاہ صاحب السلام علیکم، حاجی صاحب السلام علیکم، باقیاں تیری بج چرائی، جتنے بیٹھے ان غریبوں کو سلام کیوں نہیں کر رہا؟ جس سے دوستی ہے، جس سے سلام ہے، شیخ صاحب سلام علیکم، مدیر صاحب سلام علیکم، حضرت صاحب سلام علیکم، خاص ایک آدمی کو سلام کرنا۔ ابن مسعود نے کہا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے، اور سلام کرنا اس کو جس کو جانتے ہو اور اس کو جس کو تم نہیں جانتے، دونوں کو سلام کرنا بہترین اسلام ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے تجارت کا پھیل جانا، سنن نسائی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی، تجارت عام ہوگی، جہالت کا دور دورہ ہوگا، ایک آدمی مال فروخت کرے گا مگر وہ کہے گا ٹھہرو میں فلاں قبیلے کے تاجر سے مشورہ کر لوں، اور پھر بڑی آبادی میں لکھنے والے کاتب کو تلاش کیا جائے گا مگر وہ نہیں مل سکے گا۔ تجارت کچھ لوگوں کے ہاتھ میں قید ہوگی، وہی ریٹ اس کے طے کرنے والے ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جھوٹی گواہی دینا۔ گواہی سچی دینی چاہیے یا جھوٹی؟ لیکن ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، ہم تو یاری کے پجاری ہیں، دوستی کے پجاری ہیں۔ اگر دوست کسی غلط کام میں پھنس گیا، چوری میں پھنس گیا، اب پنچایت کا ماجرا ہے اور گواہ کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں لائیں جی گواہ پیش کریں کہ آپ نے چوری نہیں کی، تو دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ تو چل اور قسم اٹھا دینا کہ میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ نہ یہ اس موقع پر موجود تھا، نہ یہ جانتا ہے، نہ اس کو علم ہے، صرف دوستی نبھانے کے لیے، تعلق نبھانے کے لیے، قبیلے والے کو بچانے کے لیے، برادری والے کو بچانے کے لیے کہتا اللہ کی قسم جس وقت چوری ہوئی تھی، چوری لاہور میں ہوئی ہے، یہ بندہ تو فیصل آباد میں میرے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے تو چوری کی نہیں۔ اب یہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، کیوں؟ میرا دوست بچ جائے، میرا کزن بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، میرے قبیلے والا بچ جائے، ہماری دوستی اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ تم یہ سوچتے ہو کہ اگر میں نے جھوٹی قسم اور گواہی نہ دی تو یہ ناراض ہو جائے گا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ جھوٹی قسم دے دی تو رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، تمہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑی چیزوں کا ذکر نہ کروں؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا،
صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، غیر اللہ کو پکارنے والوں، قبروں کا طواف کرنے والوں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے پیروں فقیروں بابوں بزرگوں حضرتوں کے لیے ذبح کرنے والوں، سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک بنانا۔ اور اس کے بعد وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ سے ناراضگی کا اظہار کرنے والوں، ان کو اپنے گھروں سے نکالنے والوں، خدمت کا ہاتھ روک لینے والوں، بڑھاپے میں جب ان کو تمہاری ضرورت ہو پیسہ اور خدمت اور جان اور مال سے ان کے ساتھ تعلق توڑ لینے والوں۔ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر ماں کو نکال دیا۔ اللہ سے ڈرنے والے کسی ملک میں رہتا تھا، وہاں کے لوگوں کے پاس گیا، پولیس میں جا کے وہ بوڑھی عورت نے شکایت کی کہ میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا اماں کوئی بات نہیں، ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ پولیس والا اس کو اپنے گھر لے گیا اور اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب اسے سزا کیا ملی؟ سزا ملی کہ اس کے پیٹ کے اوپر گھڑا، سمجھتے ہیں پانی والا، دیہاتوں میں گھڑا ہوتا ہے پانی کا، مٹکا جسے کہتے ہیں، اس میں وہ گھڑا لے کر اس کے پیٹ پہ رکھ کے اس آدمی کے اور رسی مار دی کہ 9 مہینے تک یہ گھڑا نہیں کھولنا۔ وہ 9 گھنٹے کے بعد آ گیا کہ ماں مجھے معاف کر دے، چل میرے گھر۔ تجھے یہ احساس نہیں ہے کہ 9 مہینے تیری ماں نے تجھے کیسے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے، اور آج بیویوں کے پیچھے لگ کر تو ماں کو گھروں سے نکال دو۔ شرک کرنے کے بعد والا جرم جو بیان کیا گیا وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، خبردار جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے، جھوٹی قسم کھا کر مسلمان کا حق مار لے، مسلمان کا مال کھا لے، وہ سگے بھائی کا کھائے، پڑوسی کا کھائے، کسی مسلمان کا مال کھائے اور اس پر جھوٹی قسم اٹھا دے کہ یہ مال واقعی میرا ہے۔ 2 صحابہ آئے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلے میں اختلاف کرتے ہوئے، ایک کی کا دعویٰ تھا یہ میرا ہے، دوسرے کا دعویٰ تھا یہ میرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سننے سے پہلے کہا سنو، ہو سکتا ہے ایک شخص زیادہ سمجھانے کا ملکہ رکھتا ہو اور وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے بیان کرے اور میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اور دوسرا اپنے موقف کو صحیح طور پہ بیان نہ کر سکے اور مال اس کا ہو لیکن میں دوسرے کی بات دلیل سن کے اس کا قائل ہو کر اس کو دے دوں، تو یاد رکھنا جو مال لے کر جا رہا ہے کسی مسلمان بھائی کا، وہ مال نہیں لے جا رہا، جہنم کی آگ لے جا رہا ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے، دونوں کہنے لگے اللہ کے نبی میرا نہیں ہے اسی کو دے دو، وہ کہتا میرا نہیں ہے اسی کو دے دو۔ اور یہاں قسم اٹھا اٹھا کر مقابلہ کر کے قرآن پہ حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ مال میرا ہے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان بھائی کا حق اگر تم نے جھوٹی قسم اٹھا کر جھوٹی گواہیاں ڈلوا کر قبضہ کر لیا، آج تو دنیا کے اندر تمہارے چرچے ہو جائیں گے، عزت بن جائے گی، جیب بھر جائے گی، قیامت کو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل اللہ کی عدالت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پہ سخت نواز۔ اپنی بہنوں کا حق مارنے والوں، رشتہ داروں کا حق مارنے والوں، یتیم بھتیجوں بھانجوں کا حق مارنے والوں، اگر کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم اٹھا کر تم نے دبا لیا، اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگے کہ اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مسلمان بھائی کا حق مارا، اللہ نے اس پہ جہنم کو واجب کر دیا، جنت کو حرام کر دیا۔
جھوٹی قسمیں کھا کر اگر پوری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سننا، جنت میں ایک بالشت، کتنی؟ ایک بالشت، یا ایک روایت میں ایک درہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر پوری دنیا بھی آپ کو جھوٹی قسم کھا کر مل جائے تو کتنے بڑے خسارے کا سودا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کا مال جھوٹی قسم اٹھا کر دبا لیا، کھا لیا، اس پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا، جنت کو حرام کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کوئی معمولی سی چیز ہو، کوئی معمولی سی چیز ہو، بڑی چیز نہیں، آپ نے فرمایا اگر پیلو کی ایک مسواک بھی کسی مسلمان بھائی کی جھوٹی قسم اٹھا کر دبا لی تو یہی گناہ ہے۔ سچی گواہی کو چھپانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مظلوم ہے، لیکن مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کو حق کا علم ہے، لیکن اس حق کی گواہی کو پہنچانے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح جہالت کا ہر طرف پھیل جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ ایسے ایام آئیں گے، کچھ ایسا دور آئے گا، وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ہر طرف پھیل جائے گی۔ علم کو اٹھا لیا جائے گا، قرآن و حدیث سے تعلق جوڑنے والے ختم، قلیل ہو جائیں گے، اور پھر راج جاہلوں کا ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جہالت کی بنیاد پہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اور جو ان کے فتووں پر چلے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر اکھڑ مزاج، سخت طبیعت، گلیوں بازاروں میں شور کرنے والا، راتوں کو مرداروں کی طرح سونے والا، دن میں گدھے کی طرح دنیا کے کاموں میں مگن رہنے والا، دنیا کے امور سے ساری واقفیت رکھنے والا، آخرت کے امور سے نا واقف رہنے والے جاہل شخص کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ آج کتنی اکثریت ہے جن کی حالت کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، گھر کی ضرورتیں اٹھا کر گھر میں لے آنا، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ کہ مولوی صاحب تسی ویلے ہوندے ہو نمازاں پڑھتے رہا کرو، ساڈے کو تو ٹائم ہی نہیں ہوندا۔ صبح 7 بجے ڈیوٹی پر جاتے ہیں، رات 10 بجے 9 بجے 8 بجے آتے ہیں، اوور ٹائم چلتا ہے تو 11 بجے آتے ہیں، اور پھر آ کر بالکل ختم ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے بستروں پہ گر جانا ہوتا ہے۔ صبح 7 بجے پھر ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو کون فجر پہ اٹھے گا، کون مغرب پڑھے گا، کون عشاء پڑھے گا، کون ظہر پڑھے گا؟ یہ نمازے کا ٹائم بس جی حلال روٹی کھانا بھی تو عبادت ہے نا۔ تسی نماز والی عبادت کر دے رہو، اسی روٹی کھان والی عبادت کر دے رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے اور گریبانوں میں جھانکیے، آپ نے کون کون سے اعمال بیان کیے۔ اکھڑ مزاج، ماں جی میں کسی کو لے کے نہیں کھاندا، کوئی میرے سے 1 قدم پیچھے ہو ہم 10 قدم پیچھے ہوتے ہیں، کوئی 1 گالی دے میں 10 گالیاں دیتا ہوں، کوئی 1 چنڈ مارے میں 10 چنڈا مارنا، میں کاٹا کسے تو؟ یہ بہادری سمجھتے ہیں، اس کو جواب مردی سمجھتے ہیں۔ ہم پورا بدلہ لینے والے ہیں جی، ہم کسی کے نیچے نہیں ہیں، کوئی کمین نہیں ہے، کوئی ہمیں چھیڑ کے تو دیکھے۔ اکھڑ مزاج، لڑاکا، شور شرابہ کرنے والا، لڑائی جھگڑا کرنے والا، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا، راتوں کو مرداروں کی طرح سونے والا، نہ عشاء کی نماز کی توفیق، نہ وتر کی توفیق، نہ تہجد کی توفیق، نہ فجر کی توفیق۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے امور دنیا کا پورا واقف، یہ انجینئر ہے جی، یہ ڈاکٹر ہے جی، یہ پروفیسر ہے جی، موبائل کا ماسٹر ہے جی ہمارا بیٹا، کمپیوٹر کا ماسٹر ہے جی ہمارا بیٹا، فزکس کیمسٹری کا ماسٹر ہے ہمارا بیٹا، سائنسدان بن چکا ہے ہمارا بیٹا، اس کو نماز آتی ہے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، آتی تو نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ دنیا کا کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش کیجئے، وہ زبردست ماہر ہے، نہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، نہ قرآن پڑھنا اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، نہ نماز کے طریقے جانتا ہے، نہ خود پڑھتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو تعلیم دیتا ہے، دنیا کے امور میں ماہر، آخرت کے امور سے جاہل۔
یہ شخص اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ کے لیے سوچئے آپ اپنی اولاد کو کیا بنا رہے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کو اسی لائن پہ تو نہیں چلا رہے کہ انگلش کے لیے ان کے لیے بہترین ٹیوٹر کا انتظام ہے، سائنس کے لیے بہترین معلمین آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ہزار ریال ان کی آپ ٹیوشن بھی دیتے ہیں، اور آپ کا بچہ نہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، آپ کا بچہ نہ نماز پڑھنا جانتا ہے، نہ اس کو دعائیں یاد ہیں، نہ اللہ کا نام لینا آتا ہے، گانے اس کو سارے یاد ہیں، گالیاں اس کو کافی یاد ہیں، تو پھر آپ اپنے بچے کو جہنم کے راستے پر چلا رہے ہو، جہاں یہ برباد ہوگا آپ بھی اسی کے ساتھ برباد ہوں گے۔ لالچ، کنجوسی، قطع رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی اور آج ہمارے معاشرے میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ حرص، لالچ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس کی تازہ ترین مثال دے دوں، پاکستان والے بھائیوں کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے پاکستان میں ایک پیر ڈبل شاہ نکلا تھا۔ ڈبل شاہ کئیوں ڈبل کر کے آپ ٹرپل ہو گیا سے۔ اس کا ایک واقعہ ایک دوست نے مجھے سچا واقعہ سنایا۔ ایک آدمی غریب بیچارہ، اس کی پینشن نکلی۔ اس ڈبل شاہ کا طریقہ کار یہ تھا، وہ پیسے لیتا تھا 1 مہینے کے لیے اور 1 مہینے بعد ڈبل کر کے لوٹا دیتا تھا۔ تو اس کو پیسے آتے زیادہ تھے، جن کو لوٹانا ہوتا تھا ان کی ایوریج کم تھی۔ تو ایک بندے کی بیچارے کی پینشن نکلی 4 لاکھ روپے پینشن آئی، کسی نے کہا شاہ جی نو دے دے، بڑے پہنچی سرکار نے راتوں رات ڈبل کر کے تن واپس کر دیں گے۔ 1 مہینے بعد اس نے ڈبل کرنا تھا۔ اس کو شک پڑ گیا کہ یہ فراڈ نہ ہو اور میری تو ساری زندگی کی جمع پونجی ہے۔ وہ 3 ہفتے بعد روتا پیٹتا سفارشیں لے کے ڈبل شاہ صاحب کے پاس پہنچ گیا، جی معاف کر دو، غلطی ہوگی، میرے 4 ہی واپس کر دو۔ اس کا اصول تھا کہ وہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے واپس نہیں کرتا تھا، لیکن یہ گیا، اس کے دل میں بھی ترس آ گیا۔ انہوں نے کہا اسے کتنے ہفتے ہوئے دیے ہوئے؟ کہا جی 3 ہفتے ہو گئے۔ کہا دے دو اس کو 8 لاکھ اور خبردار دوبارہ ہمارے گھر میں آیا۔ میں نے کہا اچھا 8 لاکھ؟ یہ 8 لاکھ لے کر گیا، اپنا مکان بیچا، گھر میں جو کچھ تھا وہ بیچا، اگلی دفعہ 10-12 لاکھ کر کے پھر آ گیا، شاہ صاحب معافی دے دو، آئندہ 1 مہینے سے پہلے نہیں آؤں گا، یہ لو۔ اور اگلا مہینہ آنے سے پہلے ڈبل شاہ صاحب غائب ہو گئے۔ یہ لالچ، یہ حرص، یہ کنجوسی، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا زمانہ قریب تر ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا اور کنجوسی اور حرص کا دور دورہ ہوگا، قتل و غارت گری میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ مسند احمد میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بد کلامی، بے حیائی، قطع رحمی، پڑوسی سے برا سلوک ظاہر نہ ہو جائے۔ ذرا دوڑائیے اپنے معاشرے کے اندر نظر، کیا یہ ساری بیماریاں ہمارے معاشرے میں آ نہیں چکی ہیں؟ اور کبھی مسلمان معاشرے کا حال کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا پڑوسی یہودی، ایک مسلمان اس کے پاس آ کر کہتا ہے یہ مکان بیچ دے۔ اس نے کہا 2000 درہم کا بیچوں گا۔ کہا نہیں، مارکیٹ ویلیو تو اس کی 1000 درہم کی ہے، یہودی آپ 2 کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں بھی مانتا ہوں کہ اس مکان کی قیمت واقعی 1000 ہے، 1000 مکان کی قیمت مانگ رہا ہوں، 1000 ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت مانگ رہا ہوں۔ کوئی خوشی، کوئی موقع ایسا نہیں آتا اگر وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بناتا ہے تو بغیر کہے میرے بچوں کا بھی بن جاتا ہے، اگر اس کے گھر میں کبھی گوشت پکتا ہے تو رات کو ڈونگا میرے گھر میں بھی آ جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کچرا اٹھا کر پڑوسیوں کے گھر میں پھینک دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک، لڑائی، بندے کام کرنے چلے جاتے ہیں، اس کی بھی زنانی باہر نکل آتی ہے، اس کی بھی زنانی، دونوں دروازوں پہ کھڑی خوب لڑ رہی ہیں، تو ایویں نہیں کیتا سی، تو ایویں نہیں کیتا سی، لڑ کے ان کا بیچاریوں کا گلا جب بیٹھ جاتا ہے، کہتے اچھا پھر تیرے تو میرا صبر ہی پائے گا۔ آپ دیکھ 8 گھنٹوں سے اس کو گالیاں دے رہی ہے اور جب گالی دینے کی طاقت نہ رہی، کہتے پھر میں صبر ہی کرنی، تیرے تو صبر پائے گا۔ پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک، قطع رحمی، اپنے رشتہ داروں سے برا سلوک، ان سے تعلق توڑ لینا، ان سے 4 پیسے جیب میں آئے نہیں، جتنے غریب رشتہ دار تھے سب سے منہ موڑ گیا۔ ہم پہلے غریب تھے، آپ سے ملتے تھے، اب تو ہم
آپ سائیکل پہ ہیں، ہم کار پہ ہیں، تو ہم سائیکل والوں کو کیوں ملیں؟ میرے ایک جملے کو یاد رکھنا، اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے، اس خرچ کا اللہ آپ کو 2 گنا ثواب دے گا۔ ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور ایک اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا۔ اور یاد رکھنا، جس کنویں سے پانی نکالا جائے اور پانی کنویں میں آتا ہے، اور جس کنویں سے پانی نہ نکالا جائے پانی میں بدبو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اور آپ اپنے عزیزوں پر، قریبوں پر، رشتہ داروں پر، ماں باپ پر، بہن بھائی پر، اپنے سکندر لوگوں پر جو مالی طور پہ کمزور ہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ کو زیادہ دنیا دی، آپ ان پہ خرچ کریں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ یہ اچھی عادات اپنے اندر پیدا کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے بھائیوں کا خیال کریں، اپنی بہنوں کا خیال کریں۔ اور یقین کیجئے دنیا کے اندر انتہائی قیمتی چیز غریب لوگوں کی دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ فرماتے ہیں تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ کمزوروں کی نمازوں، کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو رزق ملتا ہے۔ ایک غریب کا بھلا کر دے اور وہ غریب آپ کو جو دعائیں دے، آپ کے لاکھ روپے میں وہ برکت نہیں ہو سکتی جو اس غریب کی دعاؤں میں اللہ برکت دے سکتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ امین انسان کو، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ امین کو خائن اور خائن کو امین نہ سمجھا جائے۔ اچھے لوگوں کا خاتمہ اور برے لوگوں کا ظہور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک معزز، عزت والے، شرف والے فوت نہ ہو جائیں اور گھٹیا اور غیر معروف لوگ، قوم کے رذیل لوگ عام نہ ہو جائیں اور یہ مناصب کو سنبھال لیں، منصب ان کو عطا کر دیے جائیں۔ آج آپ معاشرے میں نگاہ دوڑا لیجئے، عزت کس کی ہے؟ تہجد پڑھنے والے کی عزت ہے؟ نیک آدمی کی عزت ہے؟ عزت ہے ٹیلی ویژن کی سکرین پہ آ کے ناچنے والی کی۔ عزت اسے کہتے ہیں جی۔ پہلے دور میں اصل پرانی اردو میں ان ناچنے والوں کو کہا تھا مراسی، گویے، کنجر، ان کا نام تھا۔ یہ گالی نہیں ہے، یہ ان کا نام تھا۔ اور آج اس نام پر کتنی پالش ہو چکی ہے۔ یہ امن کے سفیر ہیں، یہ ثقافتی سفیر ہیں، یہ اداکار ہیں، یہ اداکارائیں ہیں، یہ فن پارائیں ہیں، اور حقیقت کے اندر یہ جہنم کی طرف بلانے والے ظالم ہیں جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے دین کے حامل کی وہ عزت نہیں، قرآن کے حافظ کی وہ عزت نہیں، حالانکہ محمد کریم اس کو کتنی عزت دے رہے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے خیرکم، کائنات میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کھلاڑیوں کی اس کو کروڑوں روپے ملیں گے، ایک کرکٹ کا آخری بال پہ چھکا لگ جائے کروڑوں اس کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ اور حافظ صاحب کی ہمیشہ چودھری بندے شکایت ہی، اے مولوی جی بڑا لالچی ہے، اسی 3000 روپے تے رکھیا سی، ہن ہر مہینے کہنا میری تنخواہ بتاؤ۔ اس بیچارے کو نہیں پتا کہ چودھری صاحب کے ایک ٹائم کے ناشتے کا 3000 سے زیادہ بل آ جاتا ہے، اور اس کو پورے مہینے کا 3000 دیتے ہیں، جس میں سے نہ یہ دوائی لے سکتا ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو علاج نہیں کرا سکتا، عید آ جائے تو کپڑے نہیں لے سکتا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ رذیل قوم کے لوگ، گھٹیا لوگ، وہ بڑے بڑے منصبوں پر، عہدوں پر آ جائیں گے، اور جو عزت والے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ مال کے حلال اور حرام کی پرواہ لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ تو جب یہ ہو جائے تو قیامت کا انتظار کیجیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، لوگوں پہ ایک وقت آئے گا ان کے دل سے یہ سوچ ہی ختم ہو جائے گی وہ مال کو کہاں سے لے رہے ہیں۔
امن حلال ام من حرام، یہ حلال ہے یا حرام؟ مولوی صاحب حلال و حرام کی فکر آپ کو کہ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ نہیں ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ 500 روپے رشوت کے لیے، اور سمجھ لیجیے آج 500 کی دہاڑی لگ گئی، ارے اپنے رب سے جنگ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تیرے بیٹے کو بیمار کر دے اور 1000 روپے تیرا یہاں خرچ ہو جائے، تجھے 500 آتا ہوا نظر آئے گا، 1000 جاتا ہوا نظر۔ حلال و حرام کی تمیز کا ختم ہو جانا، جاب ملنی چاہیے جی، نوکری ملنی چاہیے، وہ بینک میں مل جائے، وہ سودی کاروبار میں مل جائے، وہ شراب بیچنے کی دکان پہ سیل مینی مل جائے، اچھی بھلی دکان چل رہی ہے، رزق اچھا اللہ نے لگایا ہوا ہے، شیطان پٹی پڑھاتا ہے، تمہارا جنرل سٹور ہے بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے گاہک ایسے ہیں جو صرف نسوار، سگریٹ اور بیڑی نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری دکان پہ نہیں آتے، اور ساتھ والی دکان پہ اس لیے گاہک جاتا ہے کہ وہ چینی وہاں سے لیتا ہے جہاں سے سگریٹ بھی مل جائے، تو سگریٹ بھی رکھ لو۔ اب اس کو ایسا رزق مل رہا ہے کہ اس کے گھر میں بھوک نہیں ہے، افلاس نہیں ہے، لیکن دنیا کے لالچ میں وہ یہ تمیز اٹھا دیتا ہے کہ اگر میں نے اپنی دکان پہ سگریٹ رکھ کر بیچی، میں نے اپنی دکان پہ شراب بیچی، دکان پہ جوئے کے کارڈ بیچے، میں نے اپنی دکان پہ حرام چیزیں بیچی، بے حیائی کا لباس بیچا، تو پھر میرے حلال رزق میں حرام داخل ہو جائے گا، اور جو جسم حرام پہ پلتا ہے وہ جنت کی بجائے جہنم میں چلتا ہے۔ وہ دنیا کے لیے اپنی بلڈنگیں بھی حرام کاروبار کرنے والوں کو دیتا ہے کرائے پہ، تو جی اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، مجھے تو کرایہ مل رہا ہے۔ نہیں، آپ حرام کام کے سپورٹر بن چکے ہیں اور آپ کا رزق بھی حرام ہو چکا ہے۔ یہ دلیل دینے والوں کہ ہم تو بینک میں اپنی محنت کر کے پیسہ لے رہے ہیں، آپ محنت کس کام میں کر رہے؟ آپ نے کس کام کو سہارا دیا ہے؟ کس کاروبار کے سہارا بنے ہوئے ہیں؟ اگر یہ کاروبار حلال ہے تو آپ کا رزق حلال ہے، اور اگر آپ حرام کاروبار میں محنت کر رہے ہیں تو آپ حرام کام کے اندر محنت کر کے حرام کما رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے لوگوں کا خوش دلی سے زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ کو اپنے اوپر جرمانہ سمجھنا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اسی طرح شریعت کا علم اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کمانے کے لیے سیکھا جائے۔ ہمارے ہاں اگر اول تو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ بچوں کو قرآن حفظ کرا دیا جائے، اچھا بچہ، ذہین بچہ، تیز سرار بچہ، جس کو بچپن میں ہی ماں باپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی عقل ماشاءاللہ، اس کی ذہانت بڑی اچھی، اس کے لیے دنیا کی تعلیم شروع سے اعلیٰ دلوائی جاتی ہے، اور اللہ سب کو صحت والی، زندگی والی، ایمان والی اولاد عطا فرمائے۔ اگر معذور بچہ پیدا ہو جائے، اندھا پیدا ہو جائے، لنگڑا لنگا پیدا ہو جائے، تو ماں کہتا ہے یہ تو اندھا پیدا ہو گیا، انہوں مسیطے پا چھڑو، حافظ بن دے گا، اور کوئی نہیں، دال روٹی تک کمائی رکھے گا۔ وہ قرآن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دال روٹی کے لیے، دین کا علم اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے نہیں، دال روٹی کے لیے کماتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو جب اللہ کی شریعت کا علم اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سیکھا جائے تو یاد کر لیجئے یہ پھر قیامت کی قربت کا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین، اللہ تعالی، اللہ کے فرشتے، واہل السماوات، سارے آسمانوں کی مخلوق، والارضین، زمین کی ساری مخلوق، ساتوں زمینوں کی مخلوق، ساتوں آسمانوں کی مخلوق، ساتوں زمینوں کی مخلوق، حتی النملۃ فی جحریہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ اور اپنے بل کے اندر، وحتی الحوت، اور مچھلی اپنے پانی کے اندر، یہ سارے کچھ پھر گن لیجئے۔ اللہ تعالی، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے، 7 آسمانوں کی مخلوق، 7 زمینوں کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، مچھلی اپنے سمندروں اور پانیوں میں، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، یہ ساری مخلوق اللہ کے سامنے رحمت کی دعا مانگتی ہے لوگوں کو دین سکھانے والے کے لیے۔
اللہ تو اس پہ رحمتیں کرتا ہی کرتا ہے. اللہ کے ملائکہ اور پوری تمام کائنات کی تمام مخلوقات لوگوں کو قرآن سکھانے والا, لوگوں کو دین سکھانے والا, لوگوں کو توحید سکھانے والا, لوگوں کو آخرت میں اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے کے گر بتانے والا, جہنم سے بچنے کے طریقے سکھانے والا, لوگوں کو خیر بتانے والے کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں, مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں, اللہ کی مخلوقات دعا کرتی ہے, اللہ کے ملائکہ دعا کرتے ہیں, اور اللہ اس پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے. چاہے اپنے بیٹے کو دنیا دار بنا لیں, چاہے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا لیں. اور یہ کنسپٹ کہیں نہیں ہے کہ جو قرآن کا حافظ بنے گا وہ دنیا نہیں سیکھ سکتا. اپنے بچوں کو دین کا علم بھی دیجئے اور اپنے بچوں کو دنیا کا علم بھی دیجئے. دنیا سے کٹ کر سمندروں اور جنگلوں کے کناروں پہ نکل کر عبادت کرنا یہ دین کا کنسپٹ نہیں ہے. اسی معاشرے میں رہ کر اس کا حصہ بنیے. بہترین دنیا کی تعلیم اپنے بیٹوں کو دیجئے, لیکن جہاں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر بنانے کی آپ کو فکر ہے, ان فکروں سے پہلے فکر پیدا کیجئے میرا بیٹا مسلمان تو بن جائے, اس کو مسلمان بنائیے اور پھر دنیا کا ہر علم اس کو سکھائیے. اسی طرح دوستوں سے قربت اور ماں باپ سے دوری یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آج کل ماں باپ کی بجائے دوستوں سے اچھا سلوک ہے, دنیا والوں سے اچھا سلوک ہے. اور خاص طور پہ اگر کسی کے ماں باپ ان پڑھ ہوں اور بیٹا پڑھا لکھا, یہ دنیا کا علم, دین کا نہیں, دین کا علم سیکھے گا تو ماں باپ کا خادم بنے گا, اور دنیا کا یہ جاہلوں والی چیزیں سیکھے گا دین کے بغیر. یہ علم کب جہالت میں گرفتار کرتا ہے انسان کو؟ جب وہ دین سے دور ہو, اسے دنیا کی ہر چیز آتی ہو, نماز نہ آتی ہو, قرآن نہ آتا ہو, تو یہ جاہل ہے. وہ ایک شخص نوجوان پڑھتا پڑھتا یونیورسٹی میں چلا گیا, سچا واقعہ ہے, بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا. تو اس کا بوڑھا باپ بیچارہ اس کو ملنے کے لیے آیا. اب یہ بوڑھا باپ دیہاتی گاؤں کا, اور یہ یونیورسٹی میں تھا, اور وہ دھوتی پہنی ہوئی اس نے اور سوفٹی پہنی ہوئی, اور یونیورسٹی میں پہنچ گیا. کلاس روم میں دیکھا تو آگے بیٹا پڑھ رہا, اس کے سارے جتنے دوست تھے, کلیگ تھے, وہ اس کو بھی دیکھے اور اس کو بھی دیکھے. یہ بڑا جنٹل مین, بڑا کلین شیو, پینٹ شرٹ ٹائی لگی ہوئی, اور باپ اس کا یہ باپ. اب اسے شرم آئی یہ بتاتے ہوئے کہ یہ میرا باپ ہے. تو دوست نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتا میرے ابو کا جاننے والا ہے. اس کے کان میں آواز پڑ گئی. اس نے کلاس میں آ کے بلند آواز سے کہا, لڑکو اللہ کی قسم میں اس کے باپ کا جاننے والا نہیں, اس کی ماں کا جاننے والا ہوں. میں اس کا باپ ہوں. مجھے یہ میرے ڈریس کی وجہ سے, میری غربت کی وجہ سے آج مجھے اپنا باپ ماننے سے انکار کر رہا ہے. تو قیامت کے قریب یہ چیز ظاہر ہوگی کہ لوگ اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کریں گے, دوستوں سے. ماں باپ کے ساتھ اپنا معاملہ شیئر نہیں کریں گے, دوستوں کو اپنا ماں باپ سے بڑھ کر ہم درد تصور کرتے ہوئے ان سے ساری باتیں کر لیں گے, اور باپ کو نہیں بتائیں گے, ماں کو نہیں بتائیں گے. مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی. یہ بیماری بھی عام ہو چکی ہے. مسجدوں میں لڑائی جھگڑا, مسجدوں میں کہکے, مسجدوں میں شور شرابہ, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قبائل کی قیادت برے گندے فاسق گناہگار لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. سب سے رذیل شخص قوم کا سربراہ بنے گا. پتہ ہے پوری قوم کو یہ بڑا بڑا فراڈیا ہے, پتہ ہے کہ یہ قوم کا سب سے بڑا چور ہے, فلاں ملک کے بینک میں اس کا اتنا پیسہ پڑا ہے, فلاں ملک کے بینک میں اس کا اتنا پڑا ہے, چور ہے, بدماش ہے, پوری قوم جانتی ہے. لیکن جب الیکشن ہوتا ہے میں نے وہی بنتا ہے. جانتی ہے قوم کو علم, یعنی اس سے بڑی اور اندھیر نگری کیا ہوگی. وہ اردو کا مشہور مقولہ ہے کہ آنکھوں دیکھے مکھی نہیں کھائی جاتی, غلطی سے بندہ کھا لے تو کھا لے. لیکن آج اس گندی سیاست کے اندر آنکھوں دیکھے مکھی کھاتے ہیں. جو سب سے زیادہ شرابی, زانی, بدکار, چور, شرابی, ڈاکو, وہ جب بھی الیکشن ہوگا سب سے پہلے وہی کامیاب ہوگا. اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے, آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی. اس کو ہر بندہ سلوٹ کرے گا, السلام علیکم جی, سلام کر کے بڑا اس طرح کا ہے, اسے گالی بھی دے گا ساتھ, پہلے سلام کرے گا, مسکرا کر ملے گا, آگے جا کے بڑا بہت گندا بندہ بیٹھا, اس کے قریب نہ لگنا. ابا آپ نے ابھی تو سلام کیا. اب اس کا شر اتنا ہے کہ اگر اسے سلام نہ کرے کسی نہ کسی کیس میں پھنسا دے گا.
اس کے شر سے بچنے کے لیے سلام کیا جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آئیے جامع ترمذی میں سنیے اللہ کے نبی کا فرمان، جب مال فے کی بندر بانٹ ہونے لگے، مسلمانوں کا کہیں مقابلہ ہوا، دشمن مال چھوڑ کے بھاگے، بغیر جنگ کیے مسلمانوں کو مال ملا جو مسلمانوں کا ہے، اب اس کو آپس میں بندر بانٹ کی جائے، حق والوں کو ان کا حق نہ دیا جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، جو امانت آپ کے ہاتھ میں دی ہے کسی نے اس کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو جرمانہ خیال کیا جائے، علم غیر دینی مقاصد کے لیے، قرآن اس لیے نہ سیکھا جائے اللہ راضی ہوگا، حدیث کا علم اس لیے نہ سیکھا جائے اللہ راضی ہوگا، بلکہ اپنی شہرت اور غیر اللہ کی رضا کے علاوہ اور کاموں کی وجہ سے دین کا کام سیکھا جائے۔ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے۔ پنجابی میں کہتے ہیں بڈھی تھلے لگ جانا، جو بیگم نے کہنا میں نے وہ کرنا۔ خبردار، بیگم کو اجازت ہے وہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کر لے، لیکن ماں کو اجازت نہیں وہ بیگم کی کسی بات کا جواب دے دے۔ ماں کو اپنی بیویوں کے نیچے ان کی رعایا بنا کر چھوڑنے والوں، تمہاری برائی محمد کریم کے فرمان میں موجود ہے۔ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، ہائے ہائے، ایک نہیں 10 اور 20 بیویاں مل سکتی ہیں، ایک ماں اور نہیں مل سکتی۔ ایک بیوی مر جائے گی اللہ دوسری دے دے گا، طلاق ہو جائے گی تب اللہ دے دے گا، ماں کے مرنے پہ کوئی ماں مل جائے گی؟ کائنات میں مخلوقات میں کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنی ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، بچہ بیمار ہو جائے ہر بندہ دعا کرتا ہے، بھائی دعا کرتا ہے، دوائی لاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور ماں دعائیں کرتی ہے، اللہ اس کی دعا دیکھی، آخری دعا جب بالکل سمجھتی ہے کچھ نہیں ہونے والا، کہتی ہے اللہ اس کی جگہ مجھے مار لے، میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ یہ بیوی کہتی ہے، یہ بیوی کہتی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ماں کی نافرمانی ہوگی اور بیوی کی اطاعت ہوگی۔ دوستوں کو انسان قریب کرے گا، اپنے باپ کو دور کرے گا، مساجد میں آوازیں بلند ہوگی، فاسق فاجر شخص قبیلے کا سربراہ ہوگا، گھٹیا ترین انسان قوم کا سردار بنے گا۔ آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ ناچنے والیاں، گانے والیاں، آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، موبائل کے اندر بھی گانے، گھر کے اوپر ڈور پہ جو بیل لگی ہے اس میں بھی ساز، ہر چیز میں گانے۔ آپ چلے جائیے مارکیٹ میں کھلونے لینے کے لیے، مسلمان بچہ اپنے بچے کو مسلمان رکھنے کے لیے اسلامی قوانین کے مطابق شاید اس کو 1000 میں سے 5 کھلونے بھی نہ ملے۔ جس کھلونے میں سیل ہوگا اس کو آن کریں، ساز شروع ہو جائے گا، گانے شروع ہو جائیں گے۔ یہ آلات موسیقی کا عام ہو جانا، گانے والیوں کا عام ہو جانا، شراب کا پیا جانا، اور امت کے آخری دور کے لوگ امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ سن لیجئے جا کے اپنے اپنے ملکوں کے اندر، آج کل کے لوگ کیا صحابہ کرام پہ لعنتیں نہیں کرتے؟ کیا اللہ کے اولیاء کو گالیاں نہیں دیتے؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حفصہ، عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ امت کے پچھلے، بعد میں آنے والے، پہلے گزر جانے والوں پر لعنت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو اس وقت پھر لوگوں سرخ تیز ہواؤں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھسنے کا، شکلیں مسخ ہونے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا اور ایسی ہی نشانیوں کا انتظار کرنا۔ آج زلزلے عام ہیں، زلزلے کا بھی غم ختم نہیں ہوا، سیلاب آ گئے، اندھیریے آ گئی، طوفان آ گئے، فصلیں برباد، زمینیں برباد، ہزاروں لوگ مر گئے۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے یہ باتیں بتائی تھی۔ اور آج وہ کون سی بستی ہے جہاں پر ناچنے والی، گانے والی، آلات موسیقی، بے حیائی، بدکاری کے ساز و سامان موجود نہ ہو؟ لوگ اس کو فیشن سمجھنے لگے، لوگ اس کو معاشرے میں اچھا مقام پانے کے لیے سمجھنے لگے۔ گھر میں ڈش ہوگا تو ہمارا سٹیٹس ہائی ہوگا، اور گھر میں ٹی وی نہیں ہے کہیں گے تو یتیم جے لوگ نے، مسکین نے، گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے، ان سے غریب اور کون ہوگا؟ زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھنا، جب لوگ زنا کو حلال سمجھیں، ریشم کو حلال سمجھیں، آلات موسیقی کو حلال سمجھیں، تو پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو، آلات موسیقی کو حلال جانیں گے، اور کچھ لوگ اپنی بکریوں کو
لے کر کسی بڑے پہاڑ کے دامن میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جائیں گے. اسی دوران ایک سوال کرنے والا سوالی حاجت مند آئے گا, ان سے اللہ کے نام پہ کچھ مانگے گا, وہ کہیں گے آج نہیں کل آنا, اور پھر اچانک اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آ جائے گا, اللہ اس پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دے گا, کچھ ہلاک ہو جائیں گے, کچھ ان میں سے بچ جائیں گے, جو بچیں گے اللہ انہیں قیامت تک کے لیے خنزیر بنا دے گا, بندر بنا دے گا. یہ سانس کو حلال, ریشم کو حلال, زنا کو حلال سمجھنے والے ان کے دو مطلب ہیں. پہلی بات, کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ شراب حرام نہیں ہے, جیسے قوالوں نے یاد کروا دیا ہے. علی الاعلان لوگ کہتے ہیں میں شرابی ہوں لیکن تھوڑی سی پیتا ہوں, جن کا یہ عقیدہ ہو کہ شراب حلال ہے, زنا حلال ہے, ریشم حلال ہے, یا اس کا عقیدہ نہیں ہے لیکن اس کثرت سے معاشرے کے اندر زنا, شراب, ریشم کا استعمال, آلات موسیقی کا استعمال ہو رہا ہے, اس کثرت سے استعمال ہو رہا ہے کہ جو ان کو حرام کہیں لوگ اس کو حیران ہو کر دیکھتے ہیں. آج کہتے ہو نا یہ گانے حرام ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب نوی گل کی تھی, یہ گانے بھی حرام ہیں. آپ نہیں سمجھتے, گانے تو روح کی غذا ہوتے ہیں. مولوی بھی فتوے دے رہے ہیں گانوں کے حلال ہونے پر, مولویوں کی تقریریں آ رہی ہیں اور اس سے پہلے میوزک بجتا ہے, پھر مولوی صاحب آ جاتے ہیں. الٹا کام ہے, مولوی صاحب کی تقریر سے پہلے میوزک ہے. اور ایک دفعہ بس میں سفر کرتے ہوئے اتفاق ہوا, اس نے سی ڈی چلائی تو 5 منٹ کے لیے سورۃ رحمان چلی. اسلام آباد سے میں لاہور جا رہا ہوں, بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ, سورۃ رحمان ترجمے کے ساتھ آ رہی. 5 منٹ کے بعد سورۃ رحمان ختم ہو گئی, انڈین فلم شروع ہو گئی. فلموں سے پہلے قرآن کی آیات, نعت, اور مولوی کی تقریروں سے پہلے ساز, گانے. اتنی کثرت سے یہ چیز معاشرے میں پھیل جائے گی کہ تصور ختم ہو جائے گا کہ یہ حرام ہے, بلکہ لوگ اس کو حلال سمجھنے لگ جائیں گے. اور اگر کوئی اس کو حرام کہے گا تو لوگ عجیب نظروں سے اس کو دیکھیں گے. آج کتنے ہی ملک ہیں جن کے اوپر اسلام کا لیبل بھی لگا ہوا ہے اور وہاں پہ زنا کرنے والوں کو باقاعدہ لائسنس ملتا ہے. کوٹھے آباد کرنے والیوں کے لیے لائسنس جاری ہوتے ہیں, شراب کے باقاعدہ لائسنس ہے, شراب کی فیکٹریاں ہیں, شراب بنتی ہے. شراب پینے والے, شراب بیچنے والے, زانیاں, کوٹھے والیاں لائسنس لینے کے بعد ٹیکس ادا کر کے باعزت شہری کا مقام پا چکی ہے. اگر کوئی اٹھ کر کہے یہ شراب بیچ رہا ہے, یہ شراب پی رہا ہے, یہ زنا کر رہی ہے, یہ زنا کروا رہی ہے, یہ حرام ہے, جواب ملے گا یہ ملک کے کھاتے میں باقاعدہ ٹیکس ادا کرتی ہیں اپنی حلال پاکیزہ کمائی سے, یہ باعزت شہری ہیں. اگر آپ ان کے کاروبار میں رکاوٹ ڈالو گے تو آپ دہشت گرد قرار پاؤ گے. باقاعدہ شراب کی فیکٹری ہیں جو ٹیکس ادا کرتی ہیں, باقاعدہ کوٹھوں والیوں کے لیے لائسنس ہے, ان کے پاس سرٹیفکیٹ, اجازت نامے ہیں کہ جو چاہے ہم کریں. آج گانا بجانا اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان گھر ہو ہزاروں میں کوئی ایک جس کے گھر کے اندر ساز کی لعنت نہ پہنچ چکی ہو. اور قرآن ہمیں آواز دے رہا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے وہ, مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, جو لہو الحدیث خریدتا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا اس لہو الحدیث کے الفاظ کے بعد قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم, اس سے مراد آلات موسیقی ہیں, آلات موسیقی ہیں, آلات موسیقی ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے, بغیر علم, بغیر علم کے, وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اس کو ہنسی بنائیں. اولئک لہم عذاب مہین, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے, رسوا کر دیا جانے والا عذاب ہے. تو اللہ کے لیے یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں, سب سے پہلے آپ پر اور مجھ پر فرض ہے ہم اپنی جان کی فکر کریں, اپنے گھر کی فکر کریں. اپنی جان, اپنے گھر, اپنے عزیز رشتہ دار قریبی, ان کی فکر کرنے کے بعد اپنے معاشرے کی فکر کریں, اپنی قوم کی فکر کریں. کتنی بڑی خوشخبری حدیث کی روشنی میں آپ نے اور ہم نے یہ پائی, اللہ کے نبی کا فرمان کہ جو بندہ لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے, خیر کی تعلیم دیتا ہے, لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا
اس پر اللہ رحمت کرتا ہے، ملائکہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، 7 آسمان اور 7 زمین کی مخلوق رحمت کی دعا کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خیر سیکھ کر خیر سکھانے والا بنا دے، دین سیکھ کر دین سکھانے والا بنا دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔